حیدرآباد کے علاقے حیات نگر میں قومی شاہراہ پر مقامی افراد نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں سڑک حادثات اب روز کا معمول بن چکے ہیں، جن میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہے۔ برہم شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حیدرآباد وجےواڑہ ہائی وے پر پیدل چلنے والوں کی سہولت کے لیے فوری طور پر فٹ اوور برج تعمیر کیا جائے۔ اس احتجاج میں مقامی کارپوریٹرز نوجیون ریڈی اور نرسمہ ریڈی کے ساتھ ساتھ شاہراہ کے دونوں جانب واقع کالونیوں کے مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ احتجاج کی وجہ سے قومی شاہراہ پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا اور سڑک کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور مظاہرین سے بات چیت کی۔ واضح رہے کہ حال ہی میں سڑک عبور کرنے کے دوران ایک میڈیکل کی طالبہ کی موت کے بعد مقامی افراد میں شدید برہمی دیکھی گئی، جس کے نتیجے میں یہ احتجاج کیا گیا۔ کورونا کی ویکسین تیار کر کے دنیا بھر میں نام کمانے والی حیدرآباد کی سرکردہ فارما کمپنی بھارت بایوٹیک اب ایک اور بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ کمپنی اب ایک ایسی بیماری کی ویکسین لانے کی کوشش کر رہی ہے جو ہر سال لاکھوں افراد کی جان لے لیتی ہے۔ ٹی بی یعنی کہ تپِ دق کی روک تھام کے لیے بھارت بایوٹیک گزشتہ کچھ عرصے سے ایک مؤثر ویکسین تیار کرنے پہ کام کر رہی ہے، جس کے لیے اس نے بین الاقوامی ادارے بایو فیبرک کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ اس نئی ویکسین کا نام MTB وک رکھا گیا ہے۔ ہندوستان میں اس کی بڑے پیمانے پر تیاری کے لیے بھارت بایوٹیک اور ہسپانوی کمپنی بایو فیبرک کے درمیان ایک اہم معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت تکنیکی تعاون اور مہارت کے ذریعے اسے ہندوستان میں تیار کیا جائے گا۔ گزشتہ 3 سالوں سے جاری اس پروجیکٹ کے دوران ویکسین کے 2 مرحلوں کی کلینکل ٹرائلز کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں اور اب جلد ہی تیسرے مرحلے کے ٹرائل شروع کیے جائیں گے۔ کلینکل ٹرائلز کا عمل مکمل ہوتے ہی بھارت بایوٹیک اسے مارکیٹ میں متعارف کروا دے گی۔ یہ ویکسین اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اسے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں طور پر مؤثر بنایا گیا ہے۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس وقت سنسنی پھیل گئی جب لندن سے آنے والی برٹش ایئر ویز کے طیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئی۔ ذرائع کے مطابق لندن سے حیدرآباد کے لیے روانہ برٹش ایئر ویز کے طیارے میں 200 سے زائد مسافر سوار تھے۔ جیسے ہی حکام کو بم کی اطلاع پر مبنی ای میل موصول ہوا، پائلٹ نے فوری طور پر پروٹوکول کے تحت طیارے کو شمس آباد ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈ کروایا۔ طیارے کی لینڈنگ کے فوراً بعد تمام مسافروں کو بحفاظت نیچے اتارا گیا اور ایئرپورٹ کے ایک الگ حصے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی بم ڈسپوزل اسکواڈ اور سیکیورٹی عملے نے طیارے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ بعد بم اسکواڈ کے عملے کی جانب سے پورے طیارے اور مسافروں کے سامان کی باریک بینی سے تلاشی لی گئی۔ ایئرپورٹ پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا اور سیکیورٹی ایجنسیاں اس ای میل کے اصل ذریعے کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تلاشی کا عمل مکمل ہونے تک طیارے کو وہیں روکا گیا۔ بنگلہ دیش میں اقلیتی ہندوؤں پر مبینہ حملوں کے خلاف حیدرآباد کے کوتاپیٹ میں وشوا ہندو پریشد اور دیگر ہندو تنظیموں کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر VHP کے قومی نمائندے ششی دھر نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر غیر انسانی حملے ہو رہے ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے ہندوستانی حکومت کو سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے پڑوسی ملک میں ہندو سماج کو درپیش مبینہ مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ششی دھر نے الزام عائد کیا ہے کہ شہر حیدرآباد میں بڑی تعداد میں بنگلہ دیشی درانداز اور روہنگیا مقیم ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ریاستی حکومت نے فوری اور سخت کارروائی نہ کی تو وشوا ہندو پریشد اپنی آئندہ حکمت عملی کا اعلان کرے گی۔ احتجاج کے دوران علاقے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی رہی اور مظاہرین نے بنگلہ دیش کے خلاف نعرے لگائے۔ منگل کے صبح نیشنل ہائی وے نمبر 65 پر کوہیر کے قریب ایک خانگی ٹریولز بس سڑک سے بے قابو ہو کر کنارے پر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے جبکہ کئی مسافر خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔ حادثے کے بعد بس میں آگ لگنے کے خدشے کے پیش نظر مسافروں نے ایمرجنسی دروازے سے باہر نکلنے میں کامیابی حاصل کی۔ مقامی افراد بھی فوری طور پر جائے حادثے پر پہنچ گئے اور مسافروں کو بس سے بحفاظت نکالنے میں مدد کی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حادثہ چنتا گھاٹ کے قریب اس وقت پیش آیا جب بس ڈرائیور ایک گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس میں 36 مسافر سوار تھے اور یہ بس کرناٹک سے حیدرآباد جا رہی تھی۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کو فوری طور پر ظہیر آباد کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد بس کو کرین کی مدد سے ہٹا کر مقامی پولیس اسٹیشن کر دیا گیا منتقل۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا منگل کو مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، کیرلا اور انڈمان نکوبار جزائر میں خصوصی گہری نظر ثانی یعنی کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی کہ SIR مہم کے تحت ووٹروں کی ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری کرنے جا رہا ہے۔ یہ مہم 1.5 ماہ سے زائد عرصے تک جاری رہی، جس کے دوران گھر گھر جا کر ووٹر تفصیلات کی جانچ کی گئی۔ مدھیہ پردیش کے چیف الیکٹرل آفیسر کے سرکاری ذرائع کے مطابق ابتدائی اندازوں میں ریاست بھر میں تقریباً 41,08,000 ووٹروں کے نام فہرست سے خارج کیے جانے کا امکان ہے، جو کل ووٹروں کا تقریباً 7.2% بنتا ہے۔
ہے۔ ذرائع کے مطابق اس مجوزہ حذف شدہ تعداد میں 8.4 لاکھ ووٹرز مردہ پائے گئے، 8.4 لاکھ غیر حاضر رہے، 22.5 لاکھ ووٹرز دوسری جگہ منتقل ہو چکے تھے، جبکہ 2.5 لاکھ ووٹرز ایک سے زائد پتوں پر رجسٹرڈ پائے گئے۔ تلنگانہ حکومت نے 2 سینئر IPS افسران کو ترقی دینے کے احکامات جاری کیے۔ سال 2001 بیچ کے اکون سبروال اور سدھیر بابو کو ترقی دی گئی ہے۔ حکومت نے ان دونوں کو ایڈیشنل DGP کے عہدے پر ترقی دینے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تلنگانہ کے شیوریڈی پیٹ وقار آباد میں واقع وقف قبرستان کی 962 مربع گز اراضی پر غیر قانونی فروخت کا سنگین معاملہ بے نقاب ہو گیا۔ اسپیکر تلنگانہ اسمبلی جی پرساد کمار کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ اور وقف بورڈ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے قبرستان کا مشترکہ سروے مکمل کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق وقف قبرستان کی قیمتی زمین کو مبینہ طور پر غیر مجاز افراد نے منظم سازش کے تحت غیر قانونی طور پر فروخت کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں محلے کے عوام اور انتظامی کمیٹی جامع مسجد شیوریڈی پیٹ نے وقف بورڈ تلنگانہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اسد اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے تحریری شکایت پیش کی تھی۔ شکایت کا سنجیدہ نوٹ لیتے ہوئے CEO وقف بورڈ اسد اللہ نے وقف انسپکٹر حسن شریف کو فوری طور پر موقع کا معائنہ کرنے اور قانونی کارروائی کی ہدایت دی۔ وہیں انتظامی کمیٹی کی نمائندگی پر اسپیکر اسمبلی گدن پرساد کمار نے کلکٹر وقار آباد، DSP اور CEO وقف بورڈ کو وقف قبرستان کے معاملے میں فوری اور مؤثر کارروائی کی واضح ہدایت دی۔ GHMC کے ڈویژنز کی اثر تقسیم کو چیلنج کرتے ہوئے دائر کی گئی عرضی پر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ دلائل سننے کے بعد بینچ نے وعدے کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ واضح ہے کہ حکومت نے GHMC میں ڈویژنز کی تعداد 150 سے بڑھا کر 300 کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی گئی تھی۔ عرضی گزار کے وکیلوں نے دلیل دی کہ حکومت نے MCH NRD میں سینٹر فار گڈ گورننس کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ کی بنیاد پر وارڈز کی نئی تقسیم کی ہے، لیکن اس رپورٹ کو عوام کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اعتراضات داخل کرنے کے لیے مناسب وقت بھی نہیں دیا گیا۔ دوسری جانب حکومت کے وکیل نے 4 کے روز عدالت کو بتایا کہ حد بندی کا نوٹیفیکیشن مکمل طور پر قانون کے دائرے میں جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام معلومات پہلے ہی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور اب تک موصول ہونے والے 3100 اعتراضات پر غور کیا جا رہا ہے۔ رچاگونڈا کمشنریٹ کے حدود میں واقع میری پلی پولیس نے ایک قتل کے مقدمے کو حل کرتے ہوئے ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ ایک خاتون نے اپنے ناجائز تعلقات میں رکاوٹ بننے پر اپنے شوہر کو اپنے عاشق اور دوسرے شخص کے ساتھ مل کر قتل کر دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ بدویل سرکل کے برندون کالونی میں پیش آیا۔ 45 سالہ جی اشوک سری ندھی یونیورسٹی میں لاجسٹک مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا اور اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ بوڑپل میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی پورنیما گھر پر ہی ایک پلے اسکول چلاتی تھی۔ پورنیما نے پولیس میں شکایت درج کروائی کہ اس کے شوہر باتھ روم میں بے ہوشی کی حالت میں گرے ہوئے تھے اور بعد میں ان کی موت ملکاجگیری سرکاری اسپتال میں ہو گئی۔ ابتدائی طور پر کسی قسم کا شک ظاہر نہیں کیا گیا اور پولیس نے معمول کے مطابق مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کی۔ تاہم تفتیش کے دوران ناش پر چوٹوں کے نشانات، خاص طور پر گال اور گردن پر زخم پائے گئے، جس سے موت کے بارے میں شکوک پیدا ہوئے۔ اس کے بعد CCTV فوٹیج اور تکنیکی شواہد کی مدد سے پولیس نے گہرائی سے تفتیش کی تو اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ پورنیما کا اسی کالونی میں رہنے والے تعمیراتی مزدور 22 سالہ مہیش کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ شوہر اشوک کو جب اس پر شک ہوا تو اس نے پورنیما سے سوالات کرنا اور اسے پریشان کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد بیوی پورنیما اور اس کے عاشق مہیش نے اشوک کو قتل کرنے کی سازش رچی۔ اس منصوبے میں یادادری سے تعلق رکھنے والے طالب علم 22 سالہ بھوکیا سائی کمار کی مدد بھی لی گئی۔ منصوبے کے مطابق اس مہینے کی 11 تاریخ کو جب اشوک گھر واپس آیا تو مہیش اور سائی نے اس پر حملہ کیا، جبکہ پورنیما نے اس کے پاؤں پکڑ رکھے۔ بعد مہیش نے 3 دوپٹے کی مدد سے گلا گھونٹ کر اسے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد مقتول کے کپڑے تبدیل کیے گئے اور ثبوت مٹانے کے لیے جرم میں استعمال ہونے والی اشیاء کو پھینک دیا گیا۔ پھر رشتہ داروں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ اشوک کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ پولیس نے ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔